هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم جناب عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، محترم جناب حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ، اور حضرت محتمین صاحب جامعہ دارالعلوم اسلامیہ ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم، حضرت کے حکم سے چند استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے اور مختصر سا تعارف پیش کرنا یہ میری ذمہ داری حضرت نے لگائی تھی۔ الحمدللہ تعارف تو حضرت نے تقریباً پیش کر ہی دیا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ میں سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور میں ادارے کی طرف سے اور حضرت محتمیم صاحب کی طرف سے تمام آنے والے اکابرین مہمان اور تمام طلباء جو جامعہ کے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے قیمتی وقت میں سے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کو یہ وقت دیا اور یہاں وہ تشریف لائے۔ آج کا یہ پروگرام ایک علمی، فکری، تربیتی اور ادبی مجلس ہے جس میں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے سن 1993 سے لے کر 2023 تک کے فضلاء شریک ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ رجال کار ہیں جو یہاں سے علوم اسلامیہ، علوم عصریہ کے حسین امتزاج کے ساتھ خلق خدا کی خدمت، دین اسلام کی ترویج کر کے جامعہ کے نور کو چہار دانگ عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ کثیر تعداد میں مذہبی اسکالرز، وکلاء، خطباء، اساتذہ، آفیسرز، ائمہ، مصنفین، صحافی اور قومی اور بین الاقوامی اعزازات کے حامل افراد تیار کر چکا ہے جو ملک و قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے اتنے عطاء الحق تارڑ صاحب خطاب کے لیے تشریف لائے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد جو ہے وہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے سن 1948 میں رکھی تھی۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا تھا مغربی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی نے پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا تھا۔ دارالعلوم اسلامیہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اسی شخصیت نے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں یہ مدرسہ ایک حفظ اور تجوید کا مدرسہ تھا، اور اس میں ابتدائی طور پر اساتذہ حفظ اور تجوید جو تھے وہ یہاں خدمات سر انجام دیتے رہے، جن میں حضرت قاری شوقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالمالک صاحب، قاری افتخار صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور ان کے شاگرد آج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سن 1983 میں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا نشأت ثانیہ ہوا۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے مجلس شورا کی صدارت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی گئی، اور مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کو جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا محتمم مقرر کیا۔ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نے اہتمام سنبھالنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی حضرت مولانا ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب تھانوی، جو اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم تھے، ان کو یہاں بلایا، وہ تعلیم مکمل کر کے آئے، اور دونوں حضرات نے اس بات کی کوشش کی کہ مدرسے کا ایک ایسا نظام اور نصاب بنایا جائے کہ جس میں درس نظامی اور قراءات کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ چنانچہ الحمدللہ قاری صاحب کی کوششوں سے اس مدرسے کے اندر دو امتیازی باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مدرسے کے اندر غیر حافظ کو داخلہ نہیں ملے گا، دوسرے یہ کہ مدرسے میں جو داخل ہوگا اگر وہ درس نظامی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قراءت لازمی ہے، اگر وہ قراءت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے درس نظامی لازمی ہے۔ الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد اس شدت سے اس بات کو محسوس کیا گیا کہ عصری علوم جو ہیں ان کا بھی قیام ہونا چاہیے۔ چنانچہ سن 1992 کے اندر باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر دیا گیا۔ پہلے دارالعلوم اکیڈمی قائم کی گئی، لیکن اس میں کچھ مشکلات پیش آتی تھیں۔ دارالعلوم اکیڈمی کے اندر بچے دو راہی کے شکار ہوتے تھے، مدرسے کا انداز تربیت اور تھا،
اسکول کا انداز تربیت اور تھا، لہذا حضرت قاری صاحب نے اور حضرت محتمم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مدرسے ہی کے اساتذہ لیے جائیں اور یہیں کے اساتذہ کو ٹرین کیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے باقاعدہ اساتذہ کو اس بات پر مامور کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے تعلیم مکمل کریں اپنی۔ چنانچہ ڈاکٹر رشید احمد صاحب نے ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کیا، مجھے بھی حضرت نے حکم دیا، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹر اشرف صاحب کو حکم دیا، انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کیا، اور اس طرح مدرسے کے اندر ایک ٹیم تیار کی گئی کہ مدرسے کے اندر اپنے موجود اساتذہ ایسے ہوں جو ہمارے اکابر کے طرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو عصری تعلیم دیں۔ بحمداللہ اس میں بہت حد تک کامیابی ہوئی اور دارالعلوم اسلامیہ کے اندر یہ شعبہ جو ہے باقاعدہ شروع ہو گیا، اور اس کے اندر پھر ابھی جیسے حضرت قاری صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی کہ میٹرک ہوا، پھر ایف اے ہوا، پھر بی اے ہوا، پھر جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں سائنس کی ایک لیب بھی باقاعدہ بنائی گئی، ابتدائی کمپیوٹر ٹریننگ آپریٹرز لگائے گئے اور باقاعدہ ایک لیب بنائی گئی اور بچوں کو یعنی سائنس بھی سکھائی گئی۔ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ، جامعہ دارالعلوم اسلامیہ جو ہے اس کے طلباء اب ان کے اندر یعنی وہ قراءات سبع کے بھی حامل ہیں، قراءات ثلاثہ کے بھی حامل ہیں، وہ روایت حفظ کے بھی حامل ہیں، وہ جناب علی درس نظامی کے بھی حامل ہیں، اور وہ اسکول کی تعلیم کے بھی حامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں کیا نام اس کا وفاق المدارس العربیہ کا جو نصاب ہے اسی کے مطابق ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے اس بات کا محتمم صاحب نے ایک اور اہتمام کیا کہ ایک شعبہ قائم کیا حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ وقف کر دیا، جو تقریباً 2500 سے زیادہ کتابوں پر مشتمل تھا۔ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں ایک ادارہ اشرف التحقیق قائم کیا گیا۔ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نے ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب احکام القرآن یعنی دلائل القرآن علی مسائل النعمان ایک کتاب مرتب کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کتاب نامکمل رہ گئی تھی ادارے میں، الحمدللہ اس کے اوپر کام کیا گیا، 13 جلدوں میں وہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اب اس وقت 19 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اس کی آخری جلد کے اوپر تحقیقی کام ہو رہا ہے، یعنی ایک فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ دارالعلوم اسلامیہ کے اندر ادارہ شف التحقیق میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ القاری بحل مشکلات البخاری، بخاری شریف کی ایک عظیم شرح تھی جو 50 سال سے مورد التوا میں پڑی ہوئی تھی، الحمدللہ اس کی بھی یعنی ادارہ شف التحقیق میں ترتیب و تدوین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 22 کتابیں مزید مرتب کی ہیں حضرت محتمم صاحب کے حکم سے۔ حضرت محتمم صاحب نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو ہر مہینے چھاپنے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ علی امداد کے نام سے واعظ چھاپنے کا اہتمام کیا گیا، جو اکثر واعظ جو ہے وہ لوگوں کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ حضرات اس میں پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ وہ واعظ ہر مہینے باقاعدگی چھپتا ہے، اب تک 350 سے زائد مواعظ چھپ چکے ہیں، اور الحمدللہ اہتمام ایک محتمم صاحب نے اس بات کا بھی کیا کہ طلبہ کو وہ مواعظ پڑھائے جائیں تاکہ ان کی اصلاح اور تربیت ہو۔ چنانچہ یہاں یہ اہتمام ہے کہ ہر مہینے چھپنے والا واعظ طالب علم کو دیا جاتا ہے، طالب علم اس کا مطالعہ کرتا ہے، پھر ہر مہینے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس طریقے پر دارالعلوم اسلامیہ کے اندر تصنیفی، تالیفی، تحقیقی کام بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک حضرت قاری صاحب نے، حضرت قاری احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے ایک نظم یہ بنایا ہے کہ طلباء کی قراءت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر جمعرات کو یہاں جامعہ میں طلباء کی ایک محفل قراءت منعقد ہوتی ہے۔ اس میں وہ طلباء جو مختلف درجوں کے طلباء ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اساتذہ ان کے رہنمائی کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے اصلاح و تربیت ہو۔ الحمدللہ اس طریقے پر نظام چل رہا ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا